چکن پاکس، لاکڑا کاکڑا، چھال کے، بیر کیکڑا، ٹھڈی مائی، یہ اس بیماری کے مختلف نام ہیں۔ اس بیماری کا ایک نام چھوٹی ماتا بھی ہے۔ بچوں کو عام طور پر جلد پر چھوٹے چھوٹے دانے نمودار ہوتے ہیں۔ ان میں پہلے پانی پڑتا ہے اور اس کے بعد بعض اوقات ان میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ بعد میں اس پر چھلکے آ جاتے ہیں اور اس کو لوگ عام طور پر چھوٹی ماتا یا چھال کے کہتے ہیں، جس کا انگریزی نام چکن پاکس ہے۔ اگرچہ بڑی عمر کے لوگ بھی اس کا شکار ہوتے ہیں، لیکن بہت کم۔ لیکن جب بڑی عمر کے لوگوں میں یہ بیماری آتی ہے تو اس کا حملہ جو ہے وہ بڑا شدید ہوتا ہے۔ یہ وائرس سے ہونے والی جلد کی سوزش ہے۔ یہ مرض مریض کے برتن استعمال کرنے، مریض کا لباس استعمال کرنے اور مریض کی سانس کے ذریعے یہ وائرس تندرست لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں، جو لوگ مریض کے قریب رہتے ہوں۔ وائرس کے جسم میں داخل ہونے کے 7 سے 15 دن کے بعد بیماری کی علامات شروع ہو جاتی ہیں۔ جب کسی آدمی کے جسم میں یہ وائرس داخل ہو جائے تو 1 ہفتے کے بعد وہ آدمی یہ بیماری پھیلانے کا سبب بنتا ہے، یعنی اس کے جسم سے یہ وائرس دوسروں تک پہنچ کر بیماری پھیلاتے ہیں۔ اس طرح یہ مریض دوسروں کے لیے خطرے کا باعث رہتے ہیں۔ اس مرض کی علامات کچھ اس طرح سے ہیں۔ اس کی ابتدا سر درد، ہلکا بخار اور جسم میں دردوں سے ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گلا بھی خراب ہو جاتا ہے۔ چہرے، منہ، گلے اور جلد پر دانے، سرخ دانے جو ہیں یہ نمودار ہوتے ہیں۔ دانے یا پتی کی مانند چھال کے بن جاتے ہیں۔ یہ دانے چھاتی، کمر اور بازوؤں پر نمایاں طور پر نکلتے ہیں۔ اگرچہ یہ دانے چہرے پر بھی نکلتے ہیں، لیکن یہ تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ دانے ابتدا میں گرمی دانوں کی طرح کی شکل کے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں ان کا رنگ ہلکا گلابی ہو جاتا ہے۔ پھر ان میں پانی پڑ کر یہ آبلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ آبلے گول یا بیضوی شکل کے ہوتے ہیں۔ جب یہ پھوٹ جائیں تو ان میں پھر پیپ پڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد ان پر چھلکے آتے ہیں اور 4 دن کے بعد یہ عمل جو ہے یہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان دانوں میں ایک عجیب کیفیت یہ ہے کہ ان میں سے کچھ ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ نئے بھی بن رہے ہوتے ہیں۔ ان پر چھلکے آ رہے ہوتے ہیں، یہ سوکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ نئے بھی بن رہے ہوتے ہیں۔ ان میں پہلے پانی پڑتا ہے اور کچھ میں پیپ پڑ جاتی ہے، اور یہی اس بیماری کی ایک بڑی علامت ہے۔ عام حالات میں یہ بیماری 2 ہفتوں کے اندر ختم ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ کمزور مریض اور ذیابیطس کے مریض جو ہیں ان میں اس بیماری سے کچھ پیچیدگیاں بھی جنم لیتی ہیں، جن میں یہ ہے کہ اس کا عرصہ لمبا ہو سکتا ہے، نمونیا ہو سکتا ہے، دماغ کی جھلیاں متورم ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی حاملہ عورت کو یہ مرض یعنی لاکڑا کاکڑا یا چکن پاکس کا مرض ہو جائے تو حمل کے پہلے 3 ماہ میں بچے کے ہاتھ اور پیر جو ہے وہ سوکھ جاتے ہیں، اور شاہ دولہ کے چوہے کی مانند بچے کا سر جو ہے وہ چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اس بیماری کا علاج اس طرح سے ہے کہ گھر کے وہ افراد جن کو یہ مرض نہیں ہوا تو ان کو اس بیماری سے بچاؤ کے انجیکشن لگوائے جائیں تاکہ وہ اس بیماری سے محفوظ رہ سکیں۔ جلن اور خارش کے لیے کوئی بھی لوشن بار بار لگایا جائے مفید ہے۔ خارش اگر زیادہ ہو تو اینٹی الرجک گولیاں جو ہیں، حساسیت کو روکنے والی گولیاں، وہ مریض کو دی جائیں۔ اگر دانوں میں پیپ پڑ گئی ہو تو جراثیم کش ادویات یعنی اینٹی بائیوٹک ادویات کا استعمال کروایا جائے۔ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ اپنا عرصہ حیات پورا کر کے خود بخود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ دوائی مریض کو دینے سے مریض کو یہ تسلی رہتی ہے کہ اس بیماری کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے۔ علاج نبوی کے مطابق متاثرہ حصوں پر مہندی لگانے سے اور مریض کو خالی پیٹ شہد پلانے سے یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔